बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 25 जून बरोज़ मंगल है। माफ़ी चाहता हूं कि वीलॉग थोड़ा लेट हुआ क्योंकि अभी साहिल अदीम साहब का मैंने इंटरव्यू किया और मेरे कोई तकरीबन 4,500-5 हज़ार इंटरव्यूज़ हैं। इसमें आज का जो इंटरव्यू है ये बड़ा ही अजीबोगरीब इंटरव्यू है, बड़ा ही अजीबोगरीब। मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद ही देखिएगा इस वीलॉग के फ़ौरन बाद और उस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज की खबरों की तरफ मैं चलता हूँ। पहला बड़ा मुल्क जिसने इमरान खान की रिहाई का ऑफिशियली मुतालबा किया, शहबाज शरीफ को फ़ोन किया। उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर मिलिट्री टेक ओवर, मार्शल लॉ की धमकियों की क्या बात है। ये फैसला क्या हुकूमत में हक में ही जाएगा लाजमी। खान की रिहाई इंशाल्लाह कन्फर्म होती जा रही है। आखिरी केस का फैसला महफूज है। 27 जून बहुत बड़ा दिन बन गया। वो मैं आपको वजह बताता हूँ। जनरल बाजवा के गिर्द घेरा क्यों तंग हो रहा है, एक बड़े केस क्यों खोल दिया गया, और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी। 13 महीने के बाद जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब भी मंजर आम पर आए, बड़े इंकशाफात भी किए उन्होंने। और मखसूस नशिस्तों के केस में आज काजी साहब नॉकआउट भी हुए। जजेस खुलकर काजी साहब को बेनकाब भी करते रहे। ऑडियो लीक्स केस में भी PTI के वकला की एजेंसियों के खिलाफ जो गवाही थी वो भी आ गई और शेख रशीद साहब को बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। तमाम केसेस खात्मे के मामला उनका बन गया है। और परवेज़ इलाही की बड़ी दबंग एंट्री हुई, डील सब कुछ मुस्तरद करके खान के साथ खड़े होने का ऐलान। सनम जावेद, आलिया हमजा की नज़रबंदी ख़त्म हुई और शाहिद अफरीदी की सीनियर क्रिकेटर्स और अपने ही ख़ानदान के लोगों के हाथों बड़ी ठीक ठाक किस्म की धुलाई भी हुई। इसराइल की भारत से कारगिल जंग के बदले में गज़ा में मदद का मुतालबा भी। सारी खबरों पर तफसील से बात करते हैं। आज बड़ा अहम दिन था इद्दत की, आपको पता मखसूस नशिस्तों का, ऑडियो लीक्स केस का, नैब तोशा खाना केस का, समाअत ही सारी। और 27 जून का दिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए इंतहाई अहम दिन बन गया था। इमरान खान की जो रिहाई है वो अब इंशाल्लाह कन्फर्म होती जा रही है। इद्दत में निकाह की सज़ा अगर मुअत्तल हुई तो इमरान खान को अगर किसी नए मुकदमे में ये गिरफ़्तार ना किया गया तो ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा मामला। ये इद्दत आखिरी केस है और गिरफ़्तारी की ज़ाहिर कोशिश करेंगे ज़रूर जो ही, लेकिन सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त ख़त्म हुई तो 1 महीना खान का केस मज़ीद चल सकता है, आगे कोई और नया कोई केस भी हुआ। लेकिन उससे पहले मामला ठीक होंगे। सलमान सफदर ने आज बात की। बुशा बीबी और इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे थे, ज़बरदस्त वकील थे, दलाइल उन्होंने मुकम्मल किए। 27 जून का फ़ैसला महफूज कर लिया गया और ये अब जुमेरात वाले दिन फ़ैसला सुना देंगे जज साहब। बड़ा दिन होगा ये। और सलमान सफदर बड़े पुरुमीद हैं, नहीं पंजोता पुरुमीद है, तमाम वकला इस बात पर मुत्तफ़िक हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ख़ावर मानिका की 5 शादीशुदा बेटियों का कुरान पाक पर अपनी माँ के हक़ में गवाही, बाप की मुखालफत। 5 ने कुरान पाक पे हलफ दिया। खुद ख़ावर मानिका ने TV प्रोग्राम्स में हर जगह खुलकर बुशा बीबी की पाक दामनी पर अपनी गवाही दी। और फिर औरत को जो अल्लाह ने इख्तियार दिया इस गवाह में, आपको पता है वो इस मामले में वो सबसे बड़ा केस है। ख़ावर मानिका का सबसे बड़ा जो वो गवाह था वो फिर ओन चौधरी। अब ये केस इंशाल्लाह हवाओं में उड़ता हुआ नजर आएगा, जलीलो ख्वार होंगे। इस केस के अलावा कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें खान को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जा सके। अब अगर मैं बात करूं मखसूस नशिस्तों के केस की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि 3 साल की एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं। बड़ा अहम मामला है। एक तरफ अदलिया, इंसाफ और अदल के निज़ाम, वोटर्स को उनका हक, और दूसरी तरफ काजी फाइज की मुलाजमत तोसीद, बाकी तमाम जजेस की भी, क्योंकि वोटर्स का हक छीन के मखसूस नशिस्तों को दिया गया। काजी साहब ये क्यों कर रहे हैं? एक तो ज़ाहिर है मुद्दत मुलाजमत तोसी है, मुलाजमत पे ही सब कुछ चल रहा है, आपको पता है मुल्क पूरा। काजी साहब जिस तरह बल्ले का निशान छीते वक्त सुहेल वड़ाइच अंसार अब्बासी का इमरान खान की तरफ से बाकायदा कालम लिख के धमकियाँ दी गई थी कि अगर नजरिया ज़रूरत पर अमल ना किया तो फिर मार्शल लॉ लगे, और काजी साहब ने बल्ला छीन लिया। और उन्होंने डर था मिलिट्री टेक ओवर, और अपने खुद समात में ये बात भी की कि हमारे पास कोई फ़ौज नहीं है, हमारे पास कोई टैंक नहीं है, हम क्या करें। तो ये आज एक दफ़ा फिर वही मामला, वही धमकियाँ हैं। मखसूस नशिस्तों का आपने फ़ैसला हुकूमत के हक़ में देना है, इसीलिए काजी साहब मजबूर भी हैं इस फैसला देने पर। और अब बहुत सारी बातें आपको पता है वाक़ई साथ साथ खुलेंगी भी कि ये नज़रिया ज़रूरत था। काजी साहब खुद आपको रिटायरमेंट के बाद किसी वीलॉग में, किसी पॉडकास्ट में बैठे हुए बता रहे होंगे मैंने मुल्क को मार्शल लॉ से बचाया, लंगड़ी लूली ही सही जमहूरियत चलने दी। जैसे आज कह रहे हैं कि जमहूरियत आए तो आप लोग छुरियाँ निकाल लेते हैं, आमरीत आए तो आप उसके साथ खड़े हो। हालांकि काजी साहब के अपने, जब ये जज थे, इनके फैसले देखें, और आज जब इनके पास ताकत है तो उनके अपने फैसले देखें, ये किस तरफ खड़े हैं। इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मखसूस नशिस्तों के केस में आज भी जो मामला हुआ, इलेक्शन कमीशन के वकील का किरदार अदा करते रहे। दूसरी तरफ वोटर से वकील, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, आने वाले चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और बाकी लोग खड़े थे। एक बड़ा अहम नुकता जो मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर एक सियासी जमात जो है 1 सीट जीत कर आए तो क्या उसे 70 नशिस्तें दे दी जाएंगी? काजी साहब ने कहा बिल्कुल दी जा सकती हैं। यहाँ बात ख़त्म हो जाती है क्योंकि काजी कह रहा है कानून ये कहता है। मंसूर अली शाह ने कहा कानून में ऐसा कोई कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खुद आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किए, खुद लाखों लोगों वोटर्स का हक मुतासर किया, उनके पास ये ताकत नहीं है कि वो आके अपना तहफ़्फ़ुज़ करे, हमने करनी है।
قاضی صاحب نے نہیں 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 ہم نے آئین پر چلنا ہے، ہمیں انسانی حقوق سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کے بعد جو بنیادی حق آپ کو پتہ ہے صاف شفاف الیکشن نہ کروانے کا، آئین کی خلاف ورزی کرنے کا، حلف کی خلاف ورزی کرنے کا، یہ سارے معاملات جسٹس منصور علی شاہ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ یہ بات اس وقت عطر من اللہ نے بھی کنفرم کی۔ اور بلے کا نشان چھیننا آج بھی قاضی صاحب کے لیے، سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے۔ یہ جو ججمنٹ تھی اس کی بات ہوتی ہے، قاضی صاحب فوراً اس میں جمپ کر کے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کی بات شروع کرتے۔ لیکن میں حیران تھا آج وکلاء کو یہ بات کیوں نہیں یاد رہتی کہ تحریک انصاف نے 2 مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، 2 مرتبہ۔ یہ کیوں نہیں بتاتے جج صاحب ہم نے کروایا، آپ نہیں تسلیم کرتے؟ الیکشن کمیشن نے 2 دفعہ یہ انتخابات تسلیم نہیں کیے، تحریک انصاف نے 2 دفعہ الیکشن کرے، باقی جماعتوں نے کروائی نہیں، ان کے تو سادے نوٹس نکل آئے۔ الیکشن کمیشن کا جو وکیل تھا آج خود غلطی سے بول پڑا بلہ چھیننے کی بات کرنے پہ۔ قاضی صاحب میٹر ہو گئے کہ اس کیس کی بات نہ کرو، اور پھر 5 منٹ تک اگلے وضاحتیں اور اپنی صفائیاں دیتے رہے۔ عطر من اللہ نے پھر قاضی صاحب کو آج یاد کرایا کہ 8 فروری کو انتخابات پر سو موٹو ایکشن کی تجویز کی میں دوبارہ بات کر رہا ہوں۔ یہ پٹیشنز آئی ہوئی ہیں، انہیں کیوں زیر التوا آپ نے رکھا، انہیں کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ وکیل مخدوم خان سے بھی پوچھا، اس نے کہا جی میرے تو بس میں نہیں ہے، آپ تو ججز ہیں، آپ کا فیصلہ ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں مخدوم صاحب چھوڑیں اس بات کو، آگے چلے، یہ مفروضوں پر ہم نہیں چلتے۔ اب یہاں قاضی صاحب نے 2-3 دفعہ ٹوکا بھی، بار بار روکا بھی، بیچ میں کچھ چوکے بھی لگائے۔ الیکشن کمیشن کا جب ریکارڈ بلایا گیا تو صاحبزادہ حامد رضا کی سنی اتحاد سے وابستگی ظاہر ہوئی، جس میں لکھا ہوا تھا باقاعدہ۔ وہاں جو موجود تھی جسٹس عائشہ ملک، انہوں نے پوچھا کہ ریکارڈ تو کہہ رہے کہ صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے، الیکشن کمیشن نے انہیں کیسے آزاد ڈکلیئر کر دیا؟ قاضی صاحب نے کہا نہیں 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 ہم اس پہ نہیں بات کریں گے، یہ ہم اس کا کیس نہیں چلائیں گے، کون کس کا کیس چلائیں، کس کو تباہ کریں، چھوڑیں اس کو۔ صاحبزادہ حامد رضا نے باہر نکل کے پھر وہی بات کی، بالکل وہی بات کہ قاضی نے کہا کہ آپ نے سنی اتحاد نے انتخاب نہیں لڑا، تحریک انصاف کو آپ کہتے ہیں کہ اس میں آپ شمولیت اختیار کی تو خودکشی ہوگی۔ اب سنی اتحاد والے اگر انتخاب بھی نہ لڑیں، تحریک انصاف سے اب بلے کا نشان بھی چھین لیں، ان کے امیدوار بھی آزاد کر لیں، تو وہ کدھر جائیں؟ یہ بڑا سادہ سا سوال ہے۔ اب تحریک انصاف کو الیکشن آپ نے لڑنے نہیں دینا، سنی اتحاد میں جانے نہیں دینا، تو یہ سارے امیدوار کہاں جائیں؟ تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ صاحبزادہ حامد رضا ان کے جو الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی دیکھے تو اس پہ باقاعدہ طور پر سنی اتحاد کا ذکر کیا ہوا ہے، ایفیڈیوٹ جمع کروایا ہوا۔ اب الیکشن کمیشن ان کا بنیادی حق ختم کر نہیں سکتا اگر یہ آزاد لکھتے۔ اب دیکھیں سلمان اکرم راجہ کے کیس میں بھی یہی ہوا، انہوں نے پی ٹی آئی کا بھی لکھا تھا اور آزاد بھی لکھا، دونوں جمع کروائے۔ الیکشن کمیشن نے سماعت کر کے کہا نہیں آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہو سکتے، وہ کیس انہیں دکھانا چاہیے یہاں۔ بہرحال قاضی صاحب ٹیکنیکل وجوہات میں پھنسا کے اپنی مدت ملازمت کی گیم کر رہے ہیں۔ یہ بات اعجاز الحسن صاحب نے بھی کی، عطر من اللہ نے کی، باقی ججز نے بھی کی کہ ووٹرز کے حقوق ہیں ایک طرف، دوسری طرف ملازمت توسیع۔ اب حامد خان جیسے لوگوں سے قاضی صاحب نے ظاہر ہے ساری معلومات لے کے پورا کیس تیار کیا ہوا تھا کہ کیسے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا ہے، کیسی کیسی وارداتیں نکالنی ہیں، تو یہ کیس اب آپ کو پتہ لگ جائے گا آج معاملہ، لیکن نظر جو آ رہا ہے وہی ہے۔ بابر ستار صاحب کی عدالت میں بھی آج ٹیلی کام کمپنیوں کو جو آڈیو لیکس کیس تھا، جو ججز کے فون ٹیپ کرتے ہیں، اس میں پی ٹی اے نے باقاعدہ طور پر آپریٹرز نے بتا دیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ڈاٹا کس کا لیتے ہیں کس نہیں، ہمیں تو لائسنس کے دوران بھی یہ شرط ہوتی ہے کہ ہم جس کا ڈاٹا لینا چاہیں گے لیں گے، تو ہمیں تو اس پہ کوئی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل کو پھر اس نے کہا جی میں ان چیمبر بات کرتا ہوں، بابر ستار نے انکار کر دیا کہ ادھر ہی اوپن عدالت میں بات کریں، 1 سال سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ہماری سرویلنس کرنی ہے، ہم چیمبر میں لے جا کے آپ کو اس سماعت کا مذاق نہیں اڑاتے، جج سے آپ وارنٹ لیتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ آپ نے ایک پارلیمنٹ میں قانون بنایا ہے، یہ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، تو کیا پاکستان ایک ملک ہے جو لڑ رہا ہے دہشت گردوں سے؟ امریکہ سمیت پوری دنیا میں دہشت گردی سے لوگ لڑ رہے ہیں، لیکن کیا پوری عوام کے فون اس طرح ٹیپ ہوتے ہیں، اس طرح ان کی عدالتوں میں، ان کے ججز کے، ان کے لوگوں کے؟ تو یہ تمام معاملات دیکھیں اب ان کی اس وقت میں آپ کو بتاؤں یہ معاملات اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کی ہر کوشش، چاہے وہ پریس کانفرنس ہو، دیکھ لیں 2-4 گھنٹوں میں ختم، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ انہوں نے چھپائی، آج بچے کو پتہ ہے جس کو اغوا کیا، جیسے وہ شاعر احمد فراد واپس آ گیا، سہان سے وہ خالد واپس آ گیا، کشمیر سے خواجہ خورشید واپس آ گیا، باقی لوگ بھی واپس آ رہے ہیں، محسن اختر کیانی کی عدالتوں میں کیس ہوں یا صنم جاوید کا معاملہ ہو، عالیہ حمزہ کے معاملہ، یہ سارے لوگ واپس آ رہے ہیں۔ اور جس انداز میں دیکھیں قوم فوجی آپریشن کو ریجیکٹ کر رہی ہے، اس کی وجہ کہ ہر جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف یہ کہنے پہ مجبور ہوا اسٹیٹمنٹ دینے پہ، عوام کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یہ انٹیلیجنس بیس شرپسندوں کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ اپر دیر اور سوات میں اس طرح کی بازگشت اب سنائی دی جا رہی ہے کہ یہاں پہ آپریشن کو شروع ہوا بھی ہے۔ اب کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف مراد سعید کو تلاش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ورنہ سوچنے کی بات ہے گرمی کی چھٹیوں میں بھی تقریباً 4 لاکھ جو ہے وہ سیاح جو ہے ٹورسٹ وہ گئے ہیں خیبر پختونخوا چھٹیاں گزارنے، 3,09,999 واپس آ گئے، باقی جو ہے ایک کے ساتھ معاملہ ہوا وہ بھی جنہوں نے پنجابی سیاح قرار دے دیا اسے،
باقی کوئی دہشت گردی نہیں ہو، لیکن یہ آپریشن کس کے خلاف ہو رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. خیر یہ تو کچھ دنوں میں چیزیں سامنے کھل کے آپ کے سامنے آئی جائیں گی، لیکن دنیا کے کچھ ماڈل اس سچویشن میں ان کو دیکھ لینے چاہیے. چین نے کبھی کوئی آپریشن نہیں کیا، سری لنکا نے جب کیا تاملز کے خلاف وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. یہاں 4 سال کے بعد، ہر 4 سال کے بعد ایک نیا آپریشن کیوں ضروری پڑتا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ تو وہ وجوہات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اب عدالتوں سے جو ٹف ٹائم انہیں مل رہا ہے، دیکھیں اب لوگ وہ بھی بولنا شروع کر دیے. جنرل ریٹائرڈ شعیب امجد شعیب جو ہے، ان کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا، بڑی دل دہلانے والی باتیں تھی. 13 مہینے خاموش رہے، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، دکھی تھے بڑے، افسوس کر رہے تھے کہ میرے ہاتھوں کے ٹرینڈ لوگ میرے ساتھ کیا کیا کرتے رہے. اور والد کی عمر کے شخص کے ساتھ اسے جھوٹ بولنے کا مطالبہ نہ ماننے پر جھوٹے مقدمے میں قید. جنگل کا نظام وہ کہہ رہے تھے. پھر کل جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب کی بھی ٹویٹ آئی. ان لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیونکہ قربانیاں دی، یہ غازی ہیں پاکستان کے. اب انہیں جن کے ساتھ سلوک جو ہو رہا ہے وہ بڑا دکھ والا سلوک ہے. سیاستدانوں کے ساتھ بھی، ابھی شیخ رشید کے جتنے کیس ہیں وہ بھی اب جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت میں جا رہے ہیں. سندھ بلوچستان میں ان کے بھی ایک جیسے کیس ہی سارے ملک میں، وہ بھی ختم ہونے کے لیے کل ہو سکتا ہے. امید ہے شیخ صاحب بھی بری ہو جائے، ان کا بھی معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی کی بھی 9 مئی کے مقدمات میں 5 درخواستیں جو ضمانت کی دائر ہیں انسداد دہشت گردی کی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو رہائی ہوتی نظر آئے گی. اس طرح عمر سرفراز چیمہ ہے، اعجاز چودھری ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، محمود رشید ہے. ان سب کے بھی گلبرگ میں جو کنٹینر جلانے اور مسلم لیگ نون کا ہاؤس جو جلاؤ گراؤ کا معاملہ ہے، اس کی بھی آج سماعت ہے، وہی بڑا معاملہ ہے. اور سب سے جو بڑی بات، ابھی چودھری پرویز الہی پہ بہت سارے الزامات لگ رہے تھے کہ یہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اسی لیے خاموش ہیں، بول نہیں رہے. تو چودھری صاحب پھر بول پڑے اور کھل کے بولے. دیکھیں ان کی 74 سال عمر ہے، بلکہ نہیں سوری 78 سال عمر ہے ان کی. انہوں نے 1.25 سال جیل کاٹی. ان کی اہلیہ 1 لاکھ سے زائد ووٹوں سے جیتی. ان کے گھروں پر حملے کی جو واردات ہوئی وہ سب جانتے ہیں. ان کی جیل میں پسلیاں تک توڑی گئیں، اس کے باوجود یہ ڈٹ کر کھڑے رہے اور مقابلہ کرتے رہے. اب بھی انہوں نے یہی بات کی ہے، نہ ڈیل کروں گا، نہ مذاکرات کروں گا، اور پہلے دن سے جس طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہی رہوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کل سے انہوں نے محسن نقوی صاحب کے کیمپ کی طرف سے یہ باتیں تھی کہ چودھری صاحب ہماری طرف آ گئے، لیکن چودھری صاحب نے آج وہ سارا پروپیگنڈے میں سے ہوا نکال دی. اب صورتحال تھوڑی سی مختلف ہونے جا رہی ہے. ابھی باجوہ صاحب کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش جو منی لانڈرنگ سرکل نے، ان کے جو قریبی عزیز ہے صابر حمید مٹھو، ان کا کیس کھولا. 27 جون کو انہیں بھی بلایا. ان کے بارے میں ان کے اوپر بہت بڑا کیس ہے. باجوہ صاحب کے فرنٹ مین بھی تھے، خرید و فروخت بھی کرتے تھے، زمینیں تھی. اب یہ کیس کیوں کھولا جا رہا ہے ایسے موقع پر، اور کیوں؟ تاکہ لگے سب کو کہ کام برابر ہو رہا ہے. 2023 میں ان کے اوپر الزام لگا تھا منی لانڈرنگ کا، انکوائری کا آغاز بھی ہوا تھا. اب ان کے تانے بانے ملتے ہیں جنرل باجوہ صاحب، دیکھتے ہیں انہیں لاتے ہیں کہ نہیں. اب یہ بڑا معاملہ ہوگا، لیکن اس کی 27 جون کو ہی پتہ چلے گا، اس لیے میں نے کہا بڑا دن ہے. ابھی ملیشیا کے صدر انور ابراہیم کی شہباز شریف سے جو فون پر بات اور عمران خان کی آفیشیلی جیل سے رہائی کا پہلا بڑا کسی ملک کی طرف سے مطالبہ. شہباز گل کی یہ خبر ہے، اور شہباز گل کی مستند خبریں ہوتی ہیں کافی. انہوں نے آپ کو بتایا بہت تیز آدمی ہے. تو اب یہ خبر جو ہے وہ شہباز شریف تک پہنچی اور شہباز شریف سے بات ہوئی. لیکن کیا ملیشیا کی اتنی طاقت ہے کہ وہ عمران خان کے معاملے میں بات کر سکے؟ لیکن اس سے یہ ہوگا کہ باقی ممالک تک، کیونکہ عمران خان کے ملیشیا میں، سعودی عرب میں، جو ورلڈ میں جو کچھ ممالک تھے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح وہ سعودی عرب کا معاملہ تھا. تو اب دیکھنا یہ کہ ان کا کوئی اثرات پڑتے ہیں کہ نہیں. شاہد افریدی کی آخری خبر جو ہے وہ ان کے گھر والے اور ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، وہ بھی سلیم جنید صاحب ہیں، جو انہوں نے بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کا میں بڑا مداح ہوں. انہوں نے بھی بڑی زبردست خبر یہ دی کہ شاہد افریدی صاحب کے جو گھر کے جو بزرگ ہیں اپنے، ان کے جو افریدی قبیلے کے، ان کے اہل خانہ، ان کے دوست احباب، وہ سارے مل کر ان کے پاس آئے ہیں کہ بندے دا پتر بن جائیں، عمران خان کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں، اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ اب آپ نے تھوڑی دیر بعد میرا جو ہے نا انٹرویو چیک کرنا ہے، اور میں تھوڑا سا واقعی تھک گیا ہوں، اتنا ان کے ساتھ چیخو چلانے والا انٹرویو تھا، وہ آپ چیک کریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.